کیا کہیں گے بیرسٹر صاحب؟ یہ سوال بہرحال اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے آپ کو یاد ہے 2008 کی حکومت کے درمیان جب طالبان اٹیک کر رہے تھے اور داتا دربار لاہور پہ اٹیک ہوا تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے اوپر کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کا یہ مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ مگر مذہبی جماعتوں کو تو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ۔ میڈم درست بات ہے، لیکن اس سے کوئی بھی استثناء نہیں، اس سے یہ پولیٹیکل سوال نہیں ہے۔ اے این پی پر اسفندیار ولی کے گھر میں حملہ ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان پر ثوابی انٹرچینج پشاور میں حملہ ہوتا ہے، ان کا عمران خان صاحب پر حملہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ فوج کے سرونگ میجر جنرل پر حملہ ہوا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ سر عمران خان صاحب کو بھی گولی لگ چکی ہے، دہشت گردی سب کے لیے ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی جب گولی لگی تھی اگلے نے کہا تھا میں ریلیجس فناٹسزم کے اندر مار رہا ہوں، یہ اذان کے اندر فلانا کام کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، ان کا کسی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس لمحے کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ خوش قسمتی ہے، میڈم آپ سے نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سوری میڈم، جو لوگ اس ٹرین کے اندر شامل تھے ان کی کوئی سیاسی جماعت تھی؟ اس میں سے پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے دیکھ کے ریلیز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بلوچستان، سوری سر میں آپ کی اجازت سے بات پوری کرنا چاہوں گا۔ جی سر، ایک منٹ سر، ضرور۔ دیکھیں ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے، کل سے جو واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس پہ، وہ تو پورا پاکستان اس سے زخمی ہے، وہ 300 یا 400 لوگوں کا معاملہ نہیں، سب لوگ اس سے۔ لیکن آپ دیکھ لینا ایک سیاسی جماعت کا رویہ کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا کہہ رہے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں کا وہ رویہ تو نہیں ہے۔ میں سر کی بہت عزت کرتا ہوں اور ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، میری بصد احترام گزارش ہے یہ لمحہ اس کے اندر سیاست لانے کا نہیں ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے بی ایل اے کے ساتھ الائنس کی ہوئی ہے، وہ اٹیک کروا رہے ہیں، بھائی نہیں ہو رہا یہ کام، بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ سوری سر، میں نے صرف بات پوری سنی، میری گزارش سنی۔ میڈم اس طرح کے اکاؤنٹس تو ہر جماعت کے پاس ہیں، اس طرح کے اکاؤنٹس تو انڈیپینڈنٹ بھی لوگ پھر رہے ہیں۔ ہم ان میں سے سب کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، اس لمحے کو سیاسی نہ بنائیں۔ یہ ایک بڑا مشکل لمحہ ہے پاکستان کے اندر۔ آپ نے ابھی شروع کے سیگمنٹ کے اندر بھی بات کی، ہم ایک پیکا کے دور کے اندر رہتے ہیں تو بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ بڑا سیریس لمحہ ہے پاکستان کے اندر، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ سیاسی نہیں ہے، یہ مسئلہ سب کا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر لاہور میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، کراچی میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ٹیررزم میں، کوئٹہ کے اندر بھی ہوئے ہیں، پشاور کے اندر بھی ہوئے ہیں۔ یہ آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہے گا۔ دہشت گرد پولیٹیکل الائنس دے کے گولی نہیں مارتا، ٹرین کے اوپر سے لسانیت کے اوپر لوگوں کو علیحدہ کیا گیا، سیاسی وابستگی کے اوپر علیحدہ نہیں کیا گیا۔ ہمیں 3-4 ماضی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ماضی کی یہ بات تو دیکھیے نا، 2 پچھلے جو الیکشنز ہوئے اس میں جے یو آئی ایف بی نشانہ تھی، اے این پی کی تو لیڈرشپ کو ہی اڑا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا بلور فیملی کو اوپر گولی چلی، نہیں ہم کے پی کی بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی خدا نخواستہ کوئی ایسی، بالکل بھی نہیں۔ پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے، ٹھیک بات ہے، اور پی ٹی آئی کا اپنا کردار ہے اور بڑا اہم کردار ہے۔ گزارش یہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم ہر بندے کے ساتھ کانفرنٹیشن کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں۔ بھئی بات ہو رہی ہے کہ بی ایل اے کے لوگوں کو نیشنل دھارے میں لایا جائے، یہ بات ہو رہی ہے، حکومت بھی یہی بات کر رہی ہے، بی ایل اے کے لوگوں کو یا ایسے لوگ بلوچ جو ناراض ہیں ان کو نیشنل دھارے میں لایا جائے۔ یہ بات ایک جملے میں کرتے ہوئے آپ پاکستان کی شاید سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کیسے الائن کر سکتے ہیں اس طرح کی ٹیررزم کے ساتھ؟ یہ غیر مناسب بات ہے۔ ہمارے 4 بیسک لیپسز ہوئے ہیں، ہمیں ان 4 بیسک لیپسز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، خواہ کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ ہمارا ایک سیکیورٹی لیپس ہے، آپ اس کو جیسے مرضی دیکھ لیں، اس کو انٹیلیجنس کہہ لیں، سیکیورٹی کہہ لیں، ایک سیکیورٹی لیپس ہے۔ کسی ملک کے اندر بھی دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں کا سیکیورٹی لیپس ہے۔ ہمارا ایک انفارمیشن کا لیپس تھا، ہم نے پہلے 10-12 گھنٹے کے لیے فیلڈ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کلیئر دے دی، جس میں انڈیا نے نیریٹو بنایا، دیگر دشمن لوگوں نے وہ تو خیر بہت پہلے سے چل رہا تھا ان کا نیریٹو، تو میں تو آبزرو کر رہی تھی کہ جیسے ہی آپریشن شروع، دلچسپ بات ہے سعد، آپ چونکہ ریسرچ کرتے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انفارچونیٹلی جیسے یہ معاملہ شروع ہوا تو ساتھ ہی ایک کیمپین جو ہے سوشل میڈیا پہ، انفارمیشن منسٹر انہوں نے بیٹھ کے وہ تو نہیں ہے کہیں، وہ تو نہیں ہے، کہاں ہے انٹیریئر منسٹر، کدھر ہے ڈیفنس منسٹر، کدھر ہے چیف منسٹر؟ ایک انفارمیشن بھی تو آپ نے دینی ہے نا، لوگوں کو کچھ حوصلہ بھی تو دینا ہے نا۔ ایک انفارمیشن لیپس ہوا۔ تیسرا میڈم، ہمارا ایک اوورال اسٹریٹجک لیپس ہے، ہم ہر چیز کو فورس سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پہلی دفعہ آج نیگوسیشن کی بات کرنے کی ہم بات سن رہے ہیں۔ اور چوتھا میڈم، بڑی بصد احترام،
ہمارا ایک پولیٹیکل اسٹریٹجک لیپس بھی ہے. مجھے بتائیے آج کے دن کے اندر آپ بھیجیں کاکڑ صاحب کو بلوچستان کے اندر ذرا تھوڑے سے مسئلے کو ٹھیک کر سکے, وہ وہاں پہ فریلی ٹریول نہیں کر سکتے, آپ بھیجیں شاہ زین بگٹی صاحب کو, ان سے کہیں کہ ذرا جا کے لوگوں کو تھوڑا سا منائیں, ان سے لوگ بات کرنے کو روادار نہیں ہیں. چیف منسٹر بلوچستان کی جو کارکردگی ہے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب تک ریئل پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی, خواہ وہ کسی بھی جماعت کی ہو, جب تک لوگ اپنے لیڈر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. میں مزہ صاحب بھی ویٹ کریں, آپ کر لیں ایک جملہ کہہ دیں پھر میں مزہ صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں یہ بات درست ہے, یہ چاروں اینگلز جو پیش کیے, یہ محرومی, یہ غربت, یہ کافی پرانی ہو گئی یہ بات. کیا سندھ تھر میں اور شکارپور میں وہاں پہ غربت نہیں ہے, محرومی نہیں ہے؟ کیا فاٹا ڈسٹرکٹ میں غربت اور محرومی نہیں ہے؟ کیا بہاول نگر میں, راجن پور میں غربت اور محرومی نہیں ہے؟ دیکھیں بلوچستان کا ایک مزاج ہے بہت جارحانہ. 50s میں بھی ایسا ہوا, 60s میں نواب نوروز خان چلے گئے تھے, پھر 70s میں بھی فراری کیمپ بنے تھے. ایک بغاوت